آرام پا رہے ہیں. اب عید غدیر کے حوالے سے تین بنا سامنے. جاگا غدیر خم کی قسمت کا کیا ستارہ جس پہ ہمارے سرور سب کو بلا رہے ہیں. یکجا ہوئے فراہم تپ حکم احمدی سے پالان اشتروں سے منبر بنا رہے ہیں. منبر پہ چڑھ کے احمد تھے کہہ رہے سبوں سے ہے باد میرے حیدر سب کو سنا رہے ہیں. من کنت مولا بولے فہذا لی بتایا شانہ پکڑ علی کا سب کو دکھا رہے ہیں. آخری مصرع. حسد جل رہے ہیں جلنے دے دونوں کو یارو اور ہنسا خوشی میں اشعار گا رہے ہیں. بر محمد و آل محمد. مولا حسین کے شان میں تین بنا آپ سامعین کی نظر کرتا ہوں. اے حسین اے ابن حیدر اے حسین اے حسین اے ابن حیدر اے حسین آ گئی گلزار ایمان پر بہار آ گئی گلزار ایمان
اے حسین اے ابن حیدر اے حسین، شکل و صورت میں ہے تصویر نبی، شکل و صورت میں ہے تصویر نبی، کون ہوگا مثل اکبر اے حسین، تیر جب ننھی سی گردن پر لگا، تیر جب ننھی سی گردن پر لگا، کس طرح دیکھا وہ منظر اے حسین، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا بلندتر صلوات۔ میں بلا کسی تاخیر کے گزارش کرتا ہوں حجت اسلام المسلمین سید علی مرتضی زیدی سے کہ وہ آئیں اور اس مجلس اعزاز سے خطاب کریں۔ بابا بلندتر صلوات۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین
سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت ہمیں نصیب فرمائی ہے. اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے، وارث اہل بیت کے ظہور کی تعجیل کے لیے، تمام مرحومین کے ارواح کی مغفرت، درجات کی بلندی، شفاعت اہل بیت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد کو. پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اتنی عقل و شعور سے نوازا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے ہدف طے کریں، مقصد طے کریں، اور یہی انسان کا طرز امتیاز بنتا ہے. جتنی بھی مخلوقات کائنات کے اندر ہیں، یہ جس ہدف اور مقصد پہ پیدا ہوتی ہیں اسی پہ زندگی گزارتی ہیں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے. یہ شہد اگر ہم بناتے تو 1-1 کلو لاکھوں روپے کا پڑتا. اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ سکھا دیا، فرماتے اوحا الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کر دیا، تو اس نے سکھا دیا، وہ یہ کرتی رہے گی. اپنے مقصد کو تبدیل نہیں کر سکتی، اپنے مقصد کی تکمیل بھی نہیں کر سکتی. لیکن اگر تمام مخلوقات کو دیکھیں، جس چیز پر خلق ہوئے ہیں اسی پہ زندگی گزاریں گے. صرف ایک انسان ہے جس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا ہدف خود طے کر سکتا ہے. باقی کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ملا، صرف ہمیں یہ اختیار ملا. بس انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جگہ جگہ بار بار یہ دیکھتا رہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. اور جس طرح ایک انسان کام کرتے وقت یہ دیکھے کہ کیوں کر رہا ہے، تو یہ اگر سمجھ جائے کہ میں کیوں کر رہا ہوں تو کام کی نوعیت بھی طے ہو جاتی ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. محمد. بہت سادہ سی مثال، بچوں کا اسکول جانا ہے. اگر کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہ ہر روز کچھ کتابیں لے کے جائے گا، کچھ کاپیز لے کے جائے گا، جیسے کہ آج کے دور میں ہے. تو جو لے کے جا رہا ہے وہ یونیفارم پہن رہا ہے، اسکول جاتا ہے، وہاں پہ مختلف پیریڈز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں. یہ جو سارا پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں بہت اچھا ہے کہ وہ بچہ اپنے آپ سے یہ پوچھتا رہے کہ میں یہاں آتا کیوں ہوں، کس مقصد سے آتا ہوں. اچھا، اگر اس کو یہ نہ پتا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کو اگر یہ نہ پتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ 5-6 سال جاتا رہے، آتا رہے، سارے کام ہو جائیں اور وہ نہ ہو جس کے لیے وہ اسکول گیا تھا. اور ایسا بہت ہو رہا ہے. بچے اسکول جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی جا رہے ہیں، لیکن جس کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا تھا علم کے ساتھ، وہ کام انجام نہیں پا رہا. تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ وہ کیوں کر رہا ہے، تاکہ کام صحیح ہو جائے. اب میں جرأت کر کے، جسارت کر کے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ اپنے ذہن میں خود ہی جواب بھی لے لیجئے گا. وہ یہ کہ آپ مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جس مجلس میں تشریف فرما ہیں، اس مجلس کو کس ہدف سے کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں؟ تو چند منٹ میں اس کے اوپر آرائز پیش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کو. تو میرے جیسا آدمی جب بھی اس طرح کا کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اپنے آپ سے ایک اور ہی سوال پوچھتا ہے کہ اس کے بجائے کہ میں لوگوں سے یہ پوچھوں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ان سے یہ پوچھوں کہ وہ کس کی پیروی میں یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ ایسا ہے کہ چونکہ دنیا میں سب لوگ کسی وجہ سے جمع ہوتے ہیں، ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں؟
ظاہر ہے کہ ایسا نہیں، یہ تو ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم کسی اور کی پیروی میں یہ کام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کام اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی پیروی میں کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وہ تشریف فرما ہوئے تھے. پہلی مجلس اگر کہیں منعقد ہو رہی ہے تو وہ مولا چوتھے سرکار نے منعقد کی تھی. اماموں کی محفلیں اس طرح سے منعقد ہوتی تھیں. ہمیں معلوم ہے کہ مولا پانچویں سرکار، مولا پانچویں امام درس ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو جو کچھ میں اور آپ انجام دے رہے ہیں در حقیقت ان کی پیروی میں ہم انجام دے رہے ہیں. اچھا، اگر ان کی پیروی میں انجام دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ان کے کام سے شبیہ ہونا چاہیے. شباہت تو ہونی چاہیے. بغیر شباہت نہیں ہے تو ان کی پیروی میں کام کیسے ہوگا؟ تو اب میں آپ کی خدمت میں اس حوالے سے شباہت بنانے کی غرض سے ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، کیونکہ وقت واقعاً کم ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ باہر محلے میں کسی بھی اذان کی آواز آئے ہم اپنے مجلس کو اختتام تک پہنچا چکے ہوں. اس لیے اعتبار سے وقت کی کمی کے حساب سے ذرا تیزی سے عرض کر رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ہم بولنے والوں کا ایک طریقہ کار ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ دست بستہ معذرت خواہ ہوں. فارسی زبان میں جب کہتے ہیں دست بستہ معذرت خواہ ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کر. جب معمولاً ہم لوگ ہاتھ جوڑے بغیر کہتے ہیں دست بستہ معذرت خواہ ہوں، ہاتھ جوڑتے نہیں ہیں. میں بھی یہی کر رہا ہوں، تو میں بھی بغیر ہاتھ جوڑے آپ سے کہہ رہا ہوں دست بستہ معذرت خواہ ہوں. دست بستہ کیوں معذرت خواہ ہوں؟ اس بات پہ کہ تھوڑا سا میں تنقید کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کا آغاز میں اس طرح سے کروں گا کہ کیا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں کوئی آتا تھا، ان کا درس سنتا تھا، ان کے ساتھ اگر کوئی شاعر فرزدق جیسے آتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، تو اچھی آواز سننے کے لیے آتے تھے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں یہ سوال، آپ نے خود سے اپنے ذہن میں سوچ لیجئے گا. وہ یہ کہ فرض کریں مولا پانچویں سرکار کا زمانہ ہو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اور امام نے ایک محفل منعقد کی ہو اپنے جد امجد کی شان میں. وہ جو محفل منعقد ہوئی ہوگی اور ہوتی تھی، اس میں شعراء تشریف لاتے تھے، امام کے اصحاب میں سے کوئی بیان کرتا تھا. جتنے بھی بولنے والے ہوتے تھے اور جتنے بھی سامعین ہوتے تھے، ان میں سے کیا لوگ کسی کی آواز سننے آتے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا. اچھا، کیا بولنے والے اور سننے والے، بہت معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اپنے فن کے مظاہرے کے لیے کام کرتے تھے؟ نہیں سرکار، یہ تو ممکن ہی نہیں. مولا چھٹے امام کوئی مجلس کروائیں اور کوئی شاعر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہاں پر پڑھے، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. صرف ایک راستہ ممکن ہے، شاعر کے دل میں سید الشہداء کی کوئی شدید محبت ہو جس کو وہ مناسب الفاظ میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہو، بس. اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس سے زیادہ ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو منبر رسول کی شبیہ ہے، یہ میرے اور آپ کے فن کا اسٹیج بن جائے گا. پھر شبیہ منبر رسول رہے گا ہی نہیں. اور اگر یہ میرے اور آپ کے فن کے اظہار کا اسٹیج بن گیا تو اس کا کوئی تقدس نہیں ہے. پھر اس کا تقدس ہے اس وجہ سے کہ یہ منبر رسول کی شباہت میں استعمال ہو رہا ہے. ورنہ اس کرسی کو مجھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس کرسی کو اس خاطر چوم رہا ہوں یا اس کی تعظیم کروں گا کہ بھئی اس کو میں شباہت کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. اچھا، جیسے ہم شباہت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ایک کام کیا تھا تو ہمیں فوراً ان کی منطق سوچنی ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار سوچنا ہوتا ہے. انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کا اثر 1400 سال سے چل رہا ہے، اور اگر ہم نے تبدیل کیا پھر تو مجھے نہیں معلوم ہماری نسل میں بھی چلے گا یا نہیں چلے گا.
تو اعزان محترم، ایک دو درس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس عنوان سے. اس کے بعد ایک دو عرائض اور بھی عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آئندہ سے کبھی بھی کسی سید الشہداء کے ذکر کرنے والے کا ذکر کریں کہ ان کو بلائیں، دعوت دیں، ان کے بارے میں بتائیں، مت کہے گا آواز بہت اچھی ہے. اچھی آواز گلوکاروں کی ہوتی ہے. سید الشہداء کا ذکر کرنے کے لیے اچھی آواز نہیں چاہیے. سید الشہداء کا ذکر کرنے کے لیے دل کا خلوص چاہیے ہوتا. جب بھی کسی کو بلائیں، جب بھی کسی کا ذکر کریں، آپ یہ بتائیں کہ بھئی ان میں خلوص بہت زیادہ ہے، تب تو بات صحیح ہے. اچھا، وہ جو خلوص بہت زیادہ ہو وہ کیسے ثابت ہوگا؟ خلوص کیسے ثابت ہوگا؟ دیکھیے اس کی بھی ایک دو نشانیاں عرض کر دیتا ہوں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ آیا ہو، اہل بیت نے اس کا حل نہ بتایا ہو. یہ تو ممکن نہیں. بہت سادہ سی ایک بات ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کس کو بلائیں، فرمایا جو خود دنیا کے پیچھے نہ بھاگے. جو خود دنیا کے پیچھے نہ بھاگے اس سے علم لینے کے لیے اسے بلانا. کیونکہ اگر وہ خود دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا اور علم میں اس نے دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے. تو تمہیں علم کہاں سے دے گا پھر وہ؟ تو اعزان محترم تھوڑا سا اپنا خیال کر لیجئے. آپ جب بھی کسی محفل میں ایسی ہوں اور آپ اس میں اسٹینڈرڈز کو طے کر رہے ہوں، معیارات کو طے کر رہے ہوں، تو معیار اچھی آوازیں مت بنائیے، معیار شہرتیں بھی مت بنائیے، معیار خطابت کی طاقت، خطابت کے جوہر یہ بھی مت بنائیے. ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ کو صرف ایک بات معیار کے طور پہ رکھنی چاہیے، اہل بیت کی طرف سے جو علم نصیب ہوا ہے وہ ہے یا نہیں ہے، خلوص ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. اور ایک اور بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر خود عمل کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ دو تین معیار بنائے، یقین مانیے پھر آپ کی مجلس سے وہ ہیں جس میں فرشتے بھی بیٹھیں گے، پھر تو فرشتے بھی آئیں گے پھر. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوا اور ہمارے معیار وہ معیار ہو گئے جو دنیا کی محفلوں میں ہوتے ہیں. بھئی جو دنیا کی محفلوں میں ہوتے ہیں نا، ان میں معیار ہوتے ہیں شہرت، فلانی کتنا مشہور ہے. ان میں معیار ہوتے ہیں آواز کتنی اچھی ہے. ان میں معیار ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے لوگوں کو متاثر کتنا کر دیا. کہاں اہل بیت کے ہاں یہ معیار ہے؟ ان کے یہاں ایسا کوئی معیار نہیں ہے. ان کے یہاں صرف ایک معیار ہے، عالم ہے تو عامل بھی ہے یا نہیں ہے، کام خلوص سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، باقی وہ خود سنبھالتے ہیں. اس کی بہترین مثال حضرت سلمان فارسی کی مثال ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصلا اگر اس مثال کے اوپر ہم اور آپ توجہ کریں تو ہماری اور آپ کی تشیع کے اور ان مراسم کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیتے رہیں. میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کام کے اندر ایک پروفیشنلزم کی ضرورت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر اگر یہاں پر کسی نے اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو میں اور آپ سوچیں گے کہ بھئی اس کی زبان صاف ہونی چاہیے، لوگوں کو سمجھ میں تو آئے، زبان اچھی ہونی چاہیے. اگر پنجابی میں اعلان ہو رہا ہے تو اس کو پنجابی اچھی آتی ہو، اردو میں اعلان ہو رہا ہے تو اردو اس کو اچھی آتی ہو. یہ سب باتیں ہم لوگ سوچتے ہیں. پھر ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تھوڑا اپیرنس بھی اچھی ہو، ذرا لگے کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے. یہ تو ہم سوچتے ہیں نا. اچھا، اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بات نہیں سوچی، کچھ بھی نہیں سوچا. آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں نا کہ میں اردو زبان میں مجلس پڑھوں، تو آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ان کی زبان صاف ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول عربی میں اناؤنسمنٹ کر رہے تھے اور جو کر رہا تھا اس کو صحیح سے عربی بھی نہیں آتی تھی، اس کو صحیح سے عربی بھی نہیں آتی تھی. دونوں مثالیں کو اپنے ذہن میں رکھتے رہے گا، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. ایک مثال حضرت بلال حبشی کی، ایک مثال حضرت سلمان فارسی کی. ایک کو بھیج رہے ہیں کہیں پر، اس کو عربی نہیں آتی صحیح، وہ فارس کا رہنے والا ہے. ایک کو بھیجنا ہے اناؤنسمنٹ کے لیے، کہہ رہے ہیں بھائی تم اناؤنسمنٹ کرو. بھائی جس زبان میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے وہ عربی بول پاتا ہے؟
میں عربی اچھی نہیں بولتا. اور جن لوگوں کے سامنے اناؤنسمنٹ کرنے کھڑا کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اگر کسی کو اپنی زبان بولتا نہیں دیکھتے تو اسے کہتے ہیں گونگا ہے. اگر مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کسی ایسے محلے میں چلے جائیں جہاں صرف لوگ لکھنوی اردو بولتے ہوں اور جو لکھنؤ کی اردو نہ بولے اسے کہیں اس کو اردو نہیں آتی. اب آپ نے وہاں پہ کسی کو بھیج دیا جس کا لہجہ سندھی ہے, اب لوگ اسے اہمیت دیں گے؟ نہیں دیں گے. اللہ کے رسول نے کیا. مکے کے مدینے کے عرب اتنے شدید عرب تھے کہ اگر کوئی عربی زبان ان کی طرح نہیں بولتا تھا اسے کہتے تھے یہ گونگا ہے, اس کا معاملہ ختم. ہر قوم کا قبیلے کا ایک لہجہ تھا. اس زمانے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ تم کس قوم کے ہو تو آپ یہ نہیں بتا سکتے تھے میں کس قوم کا ہوں. آپ کو اپنی قوم کا ایک شعر پڑھنا ہوتا تھا. اس شعر کو سن کر سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ بھائی یہ کبھی بنی تمیم کا ہے یا بنی تیم کا ہے یا مثلا اسدی ہے, یہ خزائی ہے, یہ کہاں کا ہے. آپ قبیلے کا نام نہیں لیتے تھے, اپنے قبیلے کی زبان میں شعر پڑھتے تھے. وہ لوگ اتنے زبان کے استاد تھے, ایک معنی میں ماسٹرز تھے. وہ ان کے درمیان اللہ کے رسول نے کھڑا کیا اور کہا کہ بلال تم اذان دو. بلال کہنے لگے کہ بھائی مجھے تو عربی نہیں آتی صحیح. کہا نہیں کوئی بات نہیں, تم ہی اناؤنسمنٹ کرو گے. اب وہ اناؤنسمنٹ کرنے کیا کھڑے ہوئے, اشہدو بھی نہیں کہہ سکے. اتنی دفعہ تو اشہدو کہنا تھا ان کو, وہ بھی نہیں کہہ سکے. حضرت سلمان فارسی کو کہیں پہ بھیجا, لوگوں نے کہا کہ بھائی کون آیا اللہ کے رسول کی طرف سے, اچھا اس کو تو عربی بھی نہیں آتی, یہ فارس کا یہاں کہاں گیا. اللہ کے رسول نے کیا معیار بنایا تھا. اب ذرا تصور کیجئے گا, بہت معذرت کے ساتھ, اب میں ہاتھ باندھ بھی لیتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, لیکن پھر دوبارہ وہی 10 بجتا. ہم لوگوں نے کیا معیار بنایا, آڈینس کو کھڑا کر دے, لوگوں کو پسند آئے. اللہ کے رسول نے معیار بنایا تھا. اللہ کے رسول نے کیا معیار بنایا تھا. ہماری کتنی مجلسوں میں وہ معیار ہے. اللہ کے رسول نے صرف ایک معیار بنایا کہ بندہ وہ اناؤنس کرے گا جو اگر نہ کرے تو فجر بھی نہیں ہوتی, بس وہ کرے گا. اتنی مانوی طاقت ہو اس کے اندر, فرشتوں کو آتا جاتا دیکھے وہ اناؤنس کرے گا. کسی اور نے کہا ٹھیک ہے تم کر لو, ذرا بتانا فجر ہو گئی ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے کیا پتا, آپ بتائیں فجر ہوئی تو میں اناؤنس کر دوں گا. اس نے کہا نہیں بلال تو نہیں پوچھتا, بلال تو خود دیکھتا ہے کہ فجر ہوئی یا نہیں ہوئی. کہا یہ بلال فجر کو دیکھتا کیسے ہے. کہا وہ رات کے فرشتے جب اوپر جانے لگتے ہیں, دن کے فرشتے آنے لگتے ہیں, وہ اذان دے دیتا ہے. تم بھی یہی کر لو. کہا بھائی اتنی تو مانوی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے بھائی. کہا نہیں تو پھر تم اذان کیوں دے رہے ہو, تم ہٹ جاؤ, وہ دے گا. عزیزو میں نہیں کہہ رہا کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ سکیں گے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کم سے کم معیار تو وہی رکھو. جب ان کی شباہت میں کر رہے ہو, ان کی پیروی میں کر رہے ہو, دنیا والوں کی پیروی میں تو نہیں کر رہے نا. دنیا والے اپنی جو پروگرامز کرتے ہیں ان کے اندر شہرت دیکھتے ہیں, آواز دیکھتے ہیں, لہن دیکھتے ہیں, پریزنٹیشن دیکھتے ہیں. ہمیں تو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں صرف ایک بات دیکھنی چاہیے, اس کے دل میں خلوص کتنا ہے, اس کے پاس واقعی علم ہے یا صرف الفاظ ہیں, جو بولتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ دیکھا تھا. چونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے لہذا ہمارے دلوں پہ اثر بھی نہیں ہو رہا. اب دیکھیے میں ایک مشکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد و آل محمد. اس کو دہرانے کی خیر ضرورت نہیں ہے, میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں. شہر کراچی میں میں نے یوں ہی حساب کروں نا تو 6 لاکھ سے زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں ایک سال میں, 6 لاکھ سے زیادہ. اب میں یہ سوچتا ہوں جو 6 لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں اس میں کتنی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آنے والے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں اور ان کے دل میں کچھ نہیں ہوتا, ہلتا ہی نہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پتہ نہیں کتنی سال ثواب کی مجلسوں میں اور دوسری مجالس میں ایسی میں آئے ہوں گے, آپ آئے ہوں گے اور گئے ہوں گے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی. کیوں؟ آدھا گھنٹہ علوم اہل بیت لیں تبدیلی نہیں آتی, تو کیوں نہیں آ رہی پھر؟
تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا کہ بھئی یہاں پہ کوئی ایک اور پیرامیٹر ہے وہ مسنگ ہے. جب تک وہ ایڈ نہیں ہوگا یہاں دلوں کے اوپر اثر نہیں پڑیں گے. اس دل پر اثر ڈالنے کے لیے ہمیں کچھ اور ڈالنا پڑے گا، آواز کے سوا، لہن کے سوا، پریزنٹیشن کے سوا، ان سب کے علاوہ کچھ اور ڈالنا پڑے گا. وہ کیا ڈالنا پڑے گا؟ بہت سادہ سی بات ہے، جو کہتا ہے عمل کرے. سب سے اہم بات. پروردگار عالم فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کیوں تم ایسی بات کہتے ہو جو عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ جو تم کہو اس پر عمل نہ کرو. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. عزیزان محترم، بہت سادہ سی ایک بات ہے، اور اسی میں نے آپ کے چند منٹس لے لیے. اللہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ان کے علوم پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب چند منٹس فقط اصال ثواب کے حوالے سے بھی عرض کر دوں. یہ جو اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عزیزو یہ جس کی مجلس ہو رہی ہے وہ بھی چند دن پہلے یہی تھا. یہ جو اصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے، ویسے تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے مرحومین ہیں ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے ہے، ان کی روح کے ثواب کو بڑھانے کے لیے ہے. لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ تو مقصد ہے کہ روح کا ثواب بڑھے، لیکن اصل مسئلہ ہم لوگوں کو جگانا ہے. ہمیں اس بات پہ جگایا جائے کہ بھائی جس کے چہلوں میں بیٹھے ہو نا، یہ 40 دن پہلے یہی تھا. اگلا چہلم تمہارا بھی ممکن ہے، میرا بھی ممکن ہے. تو مثال کے طور پر کوئی ہم میں سے اتنا بیوقوف نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میرا ممکن نہیں ہے. کیا جوان نہیں مرے؟ بچے نہیں مرے؟ کیا سب ہوا؟ تو میرا نہ ہو چہلم، یہ کیسے؟ کیا گارنٹی؟ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. تو یہ جو اصل میں یہ جو محافل ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، خاص کر جن کا تعلق مرحومین سے ہوتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھئی چند پوائنٹس کو، چند ریالٹیز کو اپنے اندر حساب کرو. پہلی بات تو یہ حساب کرو کہ دنیا کی زندگی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے کہ تم زندہ رہو گے. نہیں، تم زندہ نہیں رہو گے. جس طرح یہ 40 دن پہلے تھا تم بھی جا سکتے ہو، پہلی بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ جب وہ 40 دن پہلے تھا اور گیا تو کیا دنیا ختم ہو گئی؟ نہیں. تو تمہارے جانے پر بھی دنیا ختم نہیں ہوگی، تمہارے جانے پہ بھی دنیا ختم نہیں ہوگی. تو ایک بات تو یہ کہ تم نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح اس کے جانے پہ چلتی رہے گی تمہارے جانے پہ بھی چلتی رہے گی. اور تیسری بات ہے جو کچھ اس نے یہاں پہ کمایا تھا وہ سب یہیں رہے گا. اس نے کسی اور حالت میں وہاں جانا ہے، وہ کسی اور حالت میں گیا ہے. اب دیکھیے نا، جو بھی مرحوم جاتا ہے دنیا میں، دنیا سے جب اس طرف جاتا ہے تو یہاں کے لیے جو کچھ اس نے کیا تھا وہ تو یہیں رہتا ہے. اس بندے خدا کو جو جا چکا ہوتا ہے اب پتہ چلتا ہے کہ میں نے وہاں کے لیے کیا کیا تھا. اس کو قرآن کریم بابا ارشاد فرماتا ہے قدمت ایدیہم، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا وہ کیا تھا. تو عزیزان محترم، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کا ایک بہت اچھا ہدف یہ ہوتا ہے کہ جو میں اور آپ زندہ ہیں یہ اس بات کا حساب کریں کہ اگر 40 دن کے اندر اندر میں نے بھی جانا ہے تو میں اب تک آگے کیا بھیج پایا ہوں. یہاں تو میرے پاس بہت کچھ ہے، بحمداللہ سب کچھ زندگی چل رہی ہے، الحمدللہ میری زندگی کے وسائل موجود ہیں، میری زندگی کے روابط موجود ہیں، تعلقات موجود ہیں. یہ تو جائیں گے ہی نہیں ساتھ، یہ تو سب یہیں رہیں گے. سوال یہ ہے کہ وہاں جب میں جاؤں گا تو کیا میری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی؟ بھئی اگر وہاں کوئی ضرورت ہوتی نہیں تو آپ نے اصال ثواب کی مجلس کیوں رکھی تھی؟ آپ جو ثواب بھیج رہے ہیں یہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اس کی ضرورتیں وہاں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی ضرورت باقی ہے، تبھی تو آپ جمع ہوئے ہیں ثواب بھیجنے کے لیے. ورنہ آپ ثواب کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھئی کیا یہ ضرورت ختم ہو گئی، معاملہ ختم، اب میں کیوں جمع ہو رہا ہوں؟ نہیں، آپ اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ اس کی ضرورتیں بھی باقی ہیں. تو یہ آپ کی بھی باقی ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ ہوں گی. کتنی ضرورت باقی ہے؟
جتنی زندگی باقی ہے اتنی ضرورت بھی باقی ہے. اور زندگی کتنی باقی ہے؟ ہمیشہ کی. تو مجھے اور آپ کو مرنے سے پہلے کچھ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جن کا ثواب ہمیشہ بنتا رہے، تاکہ وہاں کی میری تمام ضرورتیں ہمیشہ پوری ہوتی رہیں. اچھا، اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کا ثواب آپ توقع کر رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں سال تک بنتا رہے گا اور آپ کو ملتا رہے گا؟ کون سا ایسا کام کیا؟ اور اگر نہیں کیا ہے تو کیا آپ کو وہاں جانا نہیں ہے کیا؟ ہاں جانا ہے. تو پھر آپ مطمئن کیسے بیٹھیں؟ آپ نے کیا کیوں نہیں ہے پھر؟ یہ بالکل ایسی جیسے فرض فرمائیے مجھے اگلی مجلس چند دنوں کے بعد مثال کے طور پر انگلستان میں پڑھنی ہو، انگلینڈ میں پڑھنی ہو، اور کوئی مجھ سے کہے کہ بھئی آپ نے 10 فروری کو وہاں مجلس پڑھنی ہے. کہاں پڑھنی ہے؟ تو مجھ سے پوچھے کہ آپ نے سفر کی تیاری کر لی کیا؟ تو میں اس سے کہوں کہ جب 10 فروری آئے گی تو دیکھ لوں گا. تو جو سنے گا وہ مجھے کہے گا مرنا یا آپ عقل کام نہیں کر رہی آپ کی کیا؟ اگر آپ نے وہاں پہ مجلس پڑھنی ہے تو آپ کو سفر کرنا ہے. سفر کرنا ہے تو آپ کو ٹکٹ چاہیے، آپ کو ویزا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے. یہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ پھر جب آپ وہاں رہیں گے کتنے دن رکیں گے وہاں پر؟ 10 دن بھی رکیں گے تو 10 دن کی اقامت بھی تو چاہیے آپ کو. کہاں رکیں گے آپ؟ آپ نے گھر بنا لیا، کسی کے گھر پہ رکیں گے، کیا کریں گے آپ؟ تو بھیا آپ وہاں جانے والے ہیں، وہاں پہ آپ کا دائمی قیام ہے. یہاں کے گھر بنانے کے لیے تو آپ پوری زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ گھر بنائے کیا؟ یہاں پر آپ کی خدمت گزاروں، لوگ آپ کی خدمت کریں، مدد کریں. یہاں تو دکانیں بھی مل جاتی ہیں، وہاں تو کوئی دکان نہیں ہے. تو جو کچھ آپ پہلے سے بھیج چکے ہیں وہی کام آئے گا صرف. تو آپ نے کیا کیا بھیج دیا ہے کہ اتنے مطمئن ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سفر بہت سخت ہے. وہ فرمانے آہ من طول الزاد وہ قلت الزاد و طول السفر. زاد راہ کتنا کم ہے اور سفر کتنا لمبا ہے. یہ تو عزیزان محترم، مجھے صرف چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے. ایک پوائنٹ تو مجلس کے حوالے سے تھا کہ اس میں بھائی کیسا ہونا چاہیے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ اس بات پہ توجہ دلانی تھی کہ یہ جو مجلس منعقد ہو رہی ہیں یہ صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ اس جگہ کو اپنا پرماننٹ ٹھکانہ مت سمجھ بیٹھیے گا. یہ آپ کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. آپ کا مستقل ٹھکانہ کہیں اور ہے، اور اس مستقل ٹھکانے میں آپ کی ساری ضرورتیں ایسی ہی باقی ہیں جیسے یہاں پہ آپ کی ضرورتیں ہیں. آپ کو صرف ایک فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اب تک کیا بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے آپ نے؟ تو اب آپ کیا بھیج سکتے ہیں اس کو بھی چند منٹس میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بلکہ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے کیا بھیج سکتے ہیں کی جگہ یہ بتا دیتے ہیں، یہ عرض کر دیتے ہیں کیسے بھیج سکتے ہیں.